السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کے طریقے۔ روزہ میری نگاہ میں عبادت سے زیادہ محبت کا مقام رکھتا ہے۔ محبت بھی ایسی کہ جو بندگی کے درجہ کمال کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہی محبت تو ہے جو بندہ اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا ترک کیے رکھے، اپنے محبوب کو منانے کے لیے شب بیدار بن جائے اور ساری رات کبھی اس کے سامنے باادب کھڑا رہے، کبھی جھک جائے تو کبھی سجدہ ریز ہو جائے، پھر محبوب کی باتوں والے صحیفے کو پڑھ کر لطف اور چاشنی محسوس کرے، کونے میں کہیں بیٹھ کر اسے اپنے سامنے محسوس کرتے ہوئے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے، پھر ہاتھ اٹھا کر اس سے اسی ادنا سی محبت کی لاج رکھنے کی فریاد کرے۔ اس سے بڑھ کر میں نے کوئی محبت ایسی نہیں دیکھی جس میں بندہ محبوب کا اس قدر فرما بردار ہو جائے کہ اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے، اس کی ہر منع کردہ چیز سے کوسوں دور رہنے لگے۔ اس محبت میں صدق و خلوص اور وفاداری ایسی پائی جاتی ہے کہ لاکھ مواقع میسر ہوں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہو، کسی کا ڈر بھی نہ ہو، ہر مرغوب شے بھی دستیاب ہو، مگر پھر بھی سچا محب بددیانتی اور بے وفائی کا داغ نہیں لگنے دیتا، یعنی کچھ نہ کھائے گا نہ پیے گا جب تک شام ڈلنے پر محبوب کی جناب سے اذن نہ ہو جائے۔ اس محبت کا مزہ الگ ہے، اس محبت کا لطف الگ ہے، اس محبت کا انعام الگ ہے، اکرام الگ ہے۔ دنیا کی کون سی محبت اس محبت کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی۔ اس محبت کو ثمر اور فائدہ مند بنانے کے لیے کچھ امور ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے، جس کے بعد محب اس معراج تک پہنچ سکتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو یقیناً میں اسے ضرور عطا کروں گا، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو یقیناً میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ وہ امور کون سے ہے کہ جس سے بندہ مومن یہ مقام حاصل کر سکتا ہے؟ اس میں پہلے نمبر پہ خالص نیت، اخلاص نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ صیام و قیام سے مقصود بلکہ صرف رضا الہی مقصود نہیں، ورنہ دن بھر کا بھوکا پیاسا رہنا بیکار جائے گا۔ روزہ صرف یہ نہیں کہ ہر عمل صدق و خلوص سے ہو جائے، اس کو ریاکاری سے آلودہ کر کے شرک کے خفی کا مرتکب نہ ہو جائے، اس کا ارادہ لوگوں کی نظر میں پارسا بننا ہو، بارگاہ الہی سے صرف اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے وہ، بلکہ عذاب کا بھی مستحق ٹھہرتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام عبادت کے اہتمام سے زیادہ نیتوں کو خالص رکھنے کی
کوشش کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی ذات، ان کے کردار سے ایمانی حلاوت جو ہے وہ شرکتی تھی۔ جیسا کہ جناب فضیل رحمہ اللہ کے بیٹے نے ان سے سوال کیا کہ ابا جان، اصحاب رسول کی باتوں میں مٹھاس اور لذت کیوں ہوتی تھی؟ باپ پوچھتا ہے، کیا تم اس کی وجہ جاننا چاہتے ہو؟ بیٹے نے کہا جی ہاں۔ تو باپ نے کہا اس لیے کہ ان کا مقصود، ان کا مطلوب فقط اللہ کی رضا ہوتا تھا، نہ دکھلاوا، نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ دوسرے نمبر پر ایمان و احتساب۔ روزہ تب ہی بندے کی بخشش کا سامان کرتا ہے جب دو کام کیے جائیں۔ ایک تو خوشی سے روزہ رکھا ہو، یعنی کسی کے مجبور کرنے یا کسی کے ڈر سے نہیں، لوگ اس وجہ سے نہیں کہ لوگ بے روزگار کہیں گے۔ دوسرا یہ کہ ثواب کی نیت ہو، یعنی روزے کو ایک ماہ کا ایسا معمور نہ بنا لیں کہ مقصد کے جو شعور ہے مقصد کا اس سے خالی ہو، بلکہ اسے اجر و ثواب، مغفرت، نجات کا باعث سمجھ کر رکھا جائے۔ اس صورت میں بخشش کا انعام وصول ہوگا۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ زبان، آنکھ اور کان کا جائز استعمال۔ روزے کا مرکزی مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے خیر اور بھلائی کی بات کرے، فحش کلامی، جھوٹ، چغلی، غیبت، بہتان وغیرہ سے اجتناب کرے، آنکھ سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، اور کان سے موسیقی وغیرہ ایسی باتیں نہ سنے جو گناہ کا سبب بنے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ چوتھے نمبر پر دل اور پیٹ کی پاکیزگی ہے۔ ماہ رمضان کے فائدے حاصل کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک رکھیں، پیٹ کو صاف رکھیں۔ مسلمان کے دل میں عام احوال میں بالعموم اور روزے کی حالت میں بالخصوص حسد، کینہ، بغض، نفرت، عداوت اور نفاق جیسی ایک بھی اخلاقی بیماری نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح مسلمان کے لیے یہ شایع بھی نہیں کہ وہ اپنے پیٹ میں حرام مار ڈالے۔ پانچویں نمبر پر سحری کا اہتمام کرنا۔ بعض لوگ سحری کھانے میں سستی کرتے ہیں۔ سحری کے وقت بیدار ہونے کی دقت سے بچنے کے لیے رات کو ہی کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، یا خالی یا سستی کی وجہ سے اٹھ نہیں پاتے، بغیر سحری ہی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا روزہ تو ہو جاتا ہے لیکن وہ برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو، سحری کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ چھٹے نمبر پہ نوافل اور قیام اللیل کا اہتمام۔ فرائض کی پابندی رمضان المبارک کے علاوہ ایام میں بھی لازمی ہے کیونکہ ان کی چھوٹ نہیں، اور رمضان المبارک میں خاص طور پر کثرت سے نوافل ادا کیے جائیں۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، جتنا ہو سکے اس ماہ مبارک میں اپنے آخری مقام کو بہتر بنانے کے لیے نوافل ادا کیے جائیں۔ نوافل کے بے شمار فضائل ہیں، کہ میں 3 فضائل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرا بندہ جب نوافل کا مسلسل سے اہتمام کرتا ہے تو وہ میری قربت پانے کی کوشش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ سجدوں کا اہتمام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدوں کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ جو اللہ کو جو سجدہ کرو گے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا، ایک گناہ معاف فرما دے گا، ایک گناہ کو ختم کر دے گا۔ سجدوں کے اہتمام سے مراد فرائض کے علاوہ نوافل بھی کثرت سے ادا کیے جائیں۔
اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو قیام اللیل یعنی رات کے وقت نوافل اور تہجد پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس لیے نوافل کا قیام اللیل کا اہتمام کیا جائے، تہجد کا اہتمام کیا جائے۔ 7ویں نمبر پر تلاوت قرآن ہے۔ ماہ رمضان ماہ غفران بھی ہے اور ماہ قرآن بھی ہے۔ اس مبارک مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، لہٰذا اس میں قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جائے۔ جب بھی فارغ وقت میسر ہو تلاوت قرآن سے اپنے قلوب کو تازگی بخشیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے۔ روزے اور تلاوت کی فضیلت سے متعلق سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ قیامت کے دن قرآن اور بندے کی سفارش کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین بھی رمضان المبارک میں بڑی کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، قرآن پاک پڑھتے، قیام اللیل کا اہتمام کرتے۔ 8ویں نمبر پر ذکر الہی کی کثرت ہے۔ رمضان المبارک کا ایک لمحہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر یعنی یاد، اپنے محبوب کی یاد، جس کی محبت پانے کے لیے شب و روز اس کی بندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یقیناً اس سے بڑی خوشبختی کوئی نہیں کہ بندے کی زبان پر ہر دم اپنے محبوب حقیقی کا ذکر جاری رہے، پھر اس کے ذکر پر انعام جو ملتا ہے، یوں تو ذکر الہی بے حساب فضائل کا حامل ہے۔ اس کے 3 فضائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی بھی عمل ایسا نہیں کرتا جو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو، یعنی عذاب الہی سے نجات دلانے والا سب سے مضبوط عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ دوسرے نمبر پر جو بھی لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب وہ اس مجلس سے اٹھتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور تمہاری نیکیوں کو، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ 9ویں نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے۔ عبادتوں، فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں اگر اس مقدس ہستی پر درود و سلام بھیجنے کا خصوصی اہتمام نہ کیا جائے، جس کی بدولت ہم تک اسلام جیسی عظیم نعمت پہنچی، تو یہ ہم حقیقی کامیابی سے محروم ہو جائیں گے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود پڑھنا بھلا دیا اس نے جنت کا راستہ لینے میں غلطی کر دی۔ اور درود پڑھنے والوں کی فضیلت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے تو روز قیامت اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اس لیے اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ 10ویں نمبر پر ہے کثرت سے دعا کا معمول۔ رمضان المبارک بابرکت ایام کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دعا کرنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگی جائے، اپنی حاجات، اپنی ضروریات اس اللہ کے سامنے پیش کی جائیں۔ بیماروں کے لیے شفا، تنگ دستوں کے لیے خوشحالی اور پریشان حال لوگوں کے لیے خوشیوں کی دعا مانگی جائے۔ رمضان المبارک میں ہماری ایک عجیب عادت بن چکی ہے کہ سارا دن دعا نہیں کرتے، لیکن جب افطاری کا وقت ہوتا ہے
تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، لیکن سارا دن دعا مانگنے سے بے نیاز رہنا ہرگز اچھا عمل نہیں ہے، بلکہ شب و روز کے تمام اوقات میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگی جائیں، کیونکہ روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشتا ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ایسی ہیں جنہیں قبولیت سے نوازا جاتا ہے: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور روزے دار کی دعا۔ لہٰذا قبولیت کے ان ایام کو غنیمت جانیے اور زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائے، ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے، اپنے غلاموں کی معافی مانگنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا کریم میرے اور آپ سب کے روزوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔